ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی برہم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا اثر ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ آس پاس کے لوگوں کو خاموشیوں کو تکبر نہ سمجھیں، نہ جانے ان میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جس زندگی کی الجھی ہوئی گیریں سلجھاتے ہیں، اس لیے گمان اچھے اور ظرف اعلیٰ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھنڈی اور آسان غنیمت یہ ہے کہ سردی کے موسم میں روزہ رکھا جائے۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کا ہر انداز خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اس خدا کا شکر ادا کرو جس نے تمہارے دل میں صحابہ و اہل بیت دونوں کا عشق و احترام زندہ رکھا اور تم فرقوں میں بٹ کر کسی ایک تک محدود نہیں ہو گئے۔ انسان کردار کے لحاظ سے جتنا بھی مخلص اور نیک نیت کیوں نہ ہو، سامنے والا اس کو ہمیشہ اپنی سمجھ کے ترازو میں تولتا ہے، اور آپ کا رب عنقریب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ میں نے اکثر لوگوں کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا۔ میں سوچتی تھی کہ پتہ نہیں یہ لوگ کیوں روتے ہیں، مگر آج جب وقت مجھے اس مقام پر لے آیا اور میں خود قرآن پاک پڑھتے ہوئے روئی تو پتہ چلا کہ اللہ پاک تو ہماری زندگیوں کو آسان بنانا چاہتا تھا اور ہم راستے سے بھٹک گئے۔ تو یہ رونا اس افسوس پر ہے کہ زندگی خراب ہو گئی۔ یہ رونا اس افسوس پر ہے کہ اللہ کے احکامات کو نہیں جانتے تھے۔ یہ رونا اس افسوس پر ہے کہ اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اس بات کو اتنی دیر سے سمجھے۔ ہم چاہتے ہیں جو برا کرے یا جو برا ہو اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہو، بس ایک سی خواہش کی وجہ سے ہم اس برے انسان سے بھی زیادہ برے بن جاتے ہیں۔ اس کو معاف کر کے معاملہ اللہ پاک پہ چھوڑ دیں، یہی سزا اس کے لیے کافی ہے۔ جس نے اپنے گھر کے برتن مٹی کے بنوائے، فرشتے اس کی زیارت کو آئیں گے۔ شوہر کو ستانے والی عورت کا بیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو عور عین میں سے اس کی بیوی کہتی ہے، اللہ تجھے ہلاک کرے، اسے تکلیف نہ دے، وہ تیرے پاس چاند روز کا مہمان ہے، عنقریب تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ بچوں کو توحید سکھاؤ، اس سے پہلے کہ وہ گھوڑے کے نیچے سے گزرنے کو ثواب سمجھیں، آستانوں پر سجدہ کریں اور مردوں سے مدد مانگنے لگیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میری دکان بالکل بند ہو چکی تھی، کئی دن کا نفع صفر تھا۔ ایک دن کسی نے مشورہ دیا کہ سورۃ کوثر کو روزانہ 129 بار پڑھو۔ میں نے وضو کر کے 8 دن پڑھنا شروع کیا، صرف 7 دن کے اندر اللہ نے ایسا دروازہ کھولا کہ گاہکوں کی لائن لگ گئی۔ آج الحمدللہ کسی چیز کی کمی نہیں۔ اچھا وقت ہمیشہ ان کا ہوتا ہے جو کبھی دوسروں کا برا نہیں سوچتے۔ زندگی کو اتنا زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے زندہ بچ کر کوئی نہیں گیا۔ عافیت کی دعا۔ اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں سستی طاری ہو جانے سے اور عمر کے حد سے بڑھ جانے سے اور بڑھاپے کی خرابی سے اور دنیا کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر انداز بہت پیارا ہے۔ جب کوئی بات بتانی ہو تو مثال دیتے ہیں، جب تسلی دینی ہو تو اپنی آیت ہماری آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں، جب ہمیں اس ذات کی شدید ضرورت ہوتی ہے ہم تک حوصلے پہنچ جاتے ہیں، ہم تنہا بھی ہوں تو ہمیں اللہ کا سہارا محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیماریوں کے علاج میں سب سے زیادہ مؤثر چیزیں نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا، ذکر اور دعا کرنا، اللہ سے التجا و مناجات کرنا اور توبہ کرنا ہے۔ ان چیزوں کا بیماریوں کو دور کرنے اور شفا حاصل کرنے میں قدرتی ادویات سے بھی زیادہ اثر ہوتا ہے، لیکن یہ سب کچھ انسان کے نفس کی تیاری، اس کی قبولیت اور اس کے ان کاموں کی فوائد پر یقین رکھنے پر منحصر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو نوحہ کرتے ہوئے اپنے رخسار پیٹے، گریبان پھاڑ ڈالے اور جاہلیت کی پکار پکارے۔ خدا کرے کہ خوشیاں آپ کے آنگن میں دائم بسیرا رکھیں، آمین۔ منہ کا پانی میٹھا، کان کا پانی کڑوا اور آنکھ کا پانی نمکین ہے، اس میں بھی اللہ کریم کی بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ منہ کا پانی میٹھا اس وجہ سے بنایا تاکہ ذائقہ کا احساس ہو، کان کا پانی کڑوا اس وجہ سے بنایا تاکہ حشرات وغیرہ اندر نہ گھس سکیں اور اگر گھس جائیں تو اس کی کرواڑ سے ہلاک ہو جائیں، اور آنکھ کا پانی نمکین اس وجہ سے بنایا تاکہ بیکٹیریا اور جراثیم سے بچاؤ کا ایک مضبوط نظام موجود ہو اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا اور ہاتھ سے اس کو چھونا بھی، اور یہ سب کام عبادت ہیں۔ اپنے اندر کے دشمنوں کو پہچانیں۔ انا دوسرے سے سیکھنے کا دروازہ بند کر دیتی ہے، حسد توجہ اپنی بہتری سے ہٹا کر دوسری طرف موڑ دیتا ہے، غصہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے، جہالت صحیح فیصلہ کرنے سے روک دیتی ہے، خوف ترقی کے مواقع کو ہاتھ سے نکال دیتا ہے، غرور اپنی غلطیاں تسلیم کرنے نہیں دیتا، سستی کامیابی تک پہنچنے سے باز رکھتی ہے، لالچ دل سے اطمینان چھین لیتی ہے اور نفرت دوسروں کو سمجھنے کا دروازہ بند کر دیتی ہے۔ ایک عادت بنائیں، اپنے مال کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیتوں کو بھی بانٹا کریں، کسی کو مخلصانہ مشورہ دیں، کسی کا مفت کام کر دیں، کسی کی کوئی مشکل آسان کر دیں، کسی کا دکھ بانٹ لیں اور کسی کی خوشی کی وجہ بن جائیں۔